السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، شب قدر یہ بہت مبارک رات ہے، اتنی مبارک رات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر خود قرآن کریم میں کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ شب قدر اتنی مبارک رات ہے، اتنی مبارک رات ہے کہ من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اور اتنی مبارک رات ہے کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین فرشتوں کے ہجوم کو لے کر اترتے ہیں، پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی کوئی بھی اللہ والا، کوئی بھی اللہ کا بندہ یا کوئی بھی اللہ کی بندی اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، استغفار کر رہا ہو، کوئی بھی بندہ نماز پڑھ رہا ہو، نفل پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، تو یہ فرشتے اس بندے کے پاس پہنچ کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا کرتا ہے تو یہ آمین کہتے ہیں، اس کی عبادت کے گواہ بن جاتے ہیں۔ وہ عبادت کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں اللہ اس کی عبادت کو قبول فرما۔ یہ بہت مبارک رات ہے، اللہ رب العزت جس کو شب قدر نصیب فرما دے اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اس کے حالات بدل جاتے ہیں، اس کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اس کی قسمت چمک جاتی ہے، اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ تو گویا کہ وہ شخص جس کو شب قدر نصیب ہو جائے، ایسا ہو جاتا ہے دنیا کے اندر جیسے کہ آج ہی اس نے جنم لیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس مبارک رات میں بھی وہ اللہ کی مغفرت سے، اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مقدس مہینے میں بھی کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ مقدس مہینے میں کوئی بھی رات ہو، شب قدر ہو، اللہ رب العزت کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ وہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ 4 ایسے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے شب قدر میں بھی، چاہے وہ تہجد گزار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہزاروں روپیہ صدقہ کرنے والے ہوں، چاہے وہ سارے روزے رکھنے والے ہوں، چاہے وہ نفلی روزوں اور اسی طرح نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہوں، لیکن اگر یہ ان 4 کاموں میں وہ ملوث ہیں، یہ 4 شخص ایسے ہیں جن کے اندر یہ 4 باتیں پائی جائیں گی، ان کی مغفرت شب قدر میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ آپ یہ جان لیں وہ 4 حضرات کون کون ہیں۔ نمبر 1، شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کو محروم فرما دیتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن شرک کو، مشرک کو، شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے شرک کرنے سے باز رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ رب العزت شب قدر میں بھی ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح جو دوسرا گناہ ہے وہ ہے کینہ رکھنے والا۔ یہ دوسری جو بات ہے، کینہ رکھنے والا، کوئی بھی شخص ہے کسی دوسرے مسلمان بھائی سے نفرت رکھ رہا ہے، دشمنی رکھنے والا، بغض رکھنے والا، عناد رکھنے والا، رشتے کو توڑنے والا، دشمنی رکھنے والا، یہ شخص بھی ایسا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے بھی رشتہ ناتا توڑ دیتے ہیں، اس سے بھی رشتہ ناتا ختم کر دیتے ہیں، اس کے اوپر بھی رحمت کی نظر نہیں ڈالتے، اس کی مغفرت بھی نہیں فرماتا رب ذوالجلال۔ یہ بھی اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو رشتوں کو توڑنے والا ہوگا، کینہ رکھنے والا ہوگا، بغض عناد رکھنے والا ہوگا، اس لیے اس عظیم گناہ سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو تیسری علامت ہے، یہ تیسرا شخص ہے، وہ ہے والدین کا نافرمان۔ جو شخص والدین کا نافرمان ہوگا، والدین کو گالیاں دینے والا ہوگا، والدین کو تکلیف دینے والا ہوگا، والدین کو پریشان کرنے والا ہوگا، ان کے حکموں کو ٹالنے والا ہوگا، ان کی خلاف ورزی کرنے والا ہوگا، ان کے حقوق کو جو شخص پامال کرتا ہوگا، ان کے حقوق کو جو شخص ادا نہ کرتا ہوگا، تو یہ والدین کا نافرمان بھی ایسا شخص ہے کہ اللہ تعالی شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتا ہے، اس کو محروم کر دیتا ہے، رحمت کی نظر سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ شخص بھی بڑا بد نصیب ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری بہنوں، آج ہی توبہ کریں۔ اگر ہم ان گناہوں میں کسی میں ملوث ہیں، شامل
لیں تاکہ اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرما دے۔ یہ 3 شخص ہو گئے، اور چوتھا شخص ہے شراب کا عادی، جو روزانہ شراب پیتا ہے، مسلسل شراب پینے کی عادت ہے۔ جو شخص شراب پی لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا، اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، اس لیے ان گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان 4 لوگوں میں ہمارا اور تمہارا شمار ہوتا ہے کسی بھی درجے میں، تو ہم آج ہی توبہ کریں، سچی پکی توبہ کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرما دے۔ کیونکہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس نے اللہ رب العزت کو راضی کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنایا، تو وہ بہت بد نصیب شخص ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔